قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کو آج ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا۔ یہ واقعہ حدیث کی تقریباً ساری ہی کتابوں میں مذکور ہے، مینشنڈ ہے۔ میں صحیح مسلم کی روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں جو واقعہ ہے بس تھوڑا سا اس کے اندر ڈفرنس ہے، عمومی واقعہ بالکل وہی ہے، کچھ الفاظ کا رد و بدل ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس نے شدید سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور شدید کالے رنگ کے اس کے بال ہیں، اور فرماتے ہیں کہ لا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ مدینہ منورہ اس زمانے میں اور بھی آج کل بھی وہاں پہ مٹی اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، اور جو لوگ سفر کر کے آتے تھے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، تو ان کے اوپر سفر کے شدید آثار ہوتے تھے، اس لحاظ سے کہ ان کے کپڑے گرد آلود، ان کے بال گرد آلود۔ لیکن یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، شدید کالے بال تھے، شدید سفید لباس تھا، جیسے ابھی نئے کپڑے پہن کے ابھی نہا دھو کے آئے ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ولا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر وہ مدینہ منورہ کے شخص تھے، وہیں پہ رہتے تھے، تو ہم میں سے کوئی تو ان کو پہچانتا، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور سفر کے آثار بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ باہر سے بھی نہیں شخص آیا۔ تو آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ صحابہ بیٹھے ہیں اور شدید ادب تھا ان کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا، جس طریقے سے وہ بیٹھتے تھے مجلس کے اندر، وہ بھی بہت ادب تھا، ایک دائرے میں بیٹھتے تھے ایک حلقہ بنا کر۔ یہ جو شخص آئے، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہ شخص جو آئے یہ اس سارے حلقے کو توڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے دو زانو بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھے کہ ان کے جو گھٹنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ لگ گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پہ رکھ دیے۔ اب سوچئے، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، سفر کے آثار نہیں ہے، اگر باہر سے آئے ہیں تو کچھ تو آثار ہوں، مدینہ کے ہوتے تو کوئی تو پہچانتا۔ جو نارمل طریقہ کار تھا مجلس کا، اس سے باہر نکل کر ایک عجیب طریقے سے جا کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ تو اس کیفیت کا اندازہ لگائیے تھوڑا سا، اور کچھ سوال کرنے شروع کیے، اور انہوں نے کہا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، یعنی اسلام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، تم رمضان کے روزے رکھو، اور تم بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس وہاں جانے کی استطاعت ہو۔ یہ اسلام کی تعریف ہے۔ تو یہ جو شخص تھے، انہوں نے کہا قال صدقتا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ فرمایا آپ نے، دوسرے الفاظ میں جواب درست ہے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہمیں بڑی حیرانی ہوئی،
ان صاحب پہ کہ یسألہ و یصدقہ، کہ سوال بھی پوچھتے ہیں تصدیق بھی کرتے ہیں. یعنی اگر تو پتہ نہیں تھا تو جب جواب ملا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں جواب ٹھیک ہے، اور اگر پتہ نہیں تھا اور اگر پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ تو کہتے ہیں میں بہت حیرانی ہوئی، لیکن سارا منظر دیکھ رہے ہیں. پھر پوچھتے ہیں یہ شخص قال فاخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر اچھی اور بری. پھر یہ شخص کہتے ہیں قال صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. پھر پوچھتے ہیں قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. ایک چوتھا سوال کرتے ہیں قال فاخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلوم نہیں ہے. یعنی نہ آپ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، نہ مجھ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی. اللہ نے اس چیز کا علم ہم کو نہیں دیا. قال فاخبرنی عن اماراتها، چلے مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، کب کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت بس قریب ہی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ایک باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اس کو پیدا کرے گی. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے جسم، بھیڑ بکریوں کو چرانے والے لوگ، وہ بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یعنی مال دولت بہت عام ہو جائے گا دوسرے الفاظ میں. ثم انطلق، اب یہ شخص اٹھے اور چلے گئے. تو سیدنا عمر فرماتے ہیں فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر رکا رہا. لوگ بھی چلے گئے، صحابہ بھی یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئے، چلے گئے. کہتے میں تھوڑی دیر رکا رہا. ثم قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر بعد خود ہی فرمایا یا عمر اتدری من السائل، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھ کو تو نہیں معلوم کہ یہ کون تھا. فرمایا قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ عمر یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعنی انسانی شکل میں آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ دین 4 چیزوں کا نام ہے. ہم بدقسمتی سے دین کی تعریف صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک کرتے ہیں. یعنی اس حدیث مبارکہ میں جس کو اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا دین ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی تعریف بیان کی ہے ہم اس کو پورا دین سمجھ بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل تمہیں دین سکھانے آئے تھے. ایمان جو ہماری ایمانیات ہیں، جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر وغیرہ، جو کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا. نمبر 2 اسلام یعنی فرائض. نمبر 3 ایک اور چیز ذکر کی، احسان. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کیفیت میں چلے جاؤ. اور اگر نہیں دیکھ رہے یا نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک پوز لینا چاہوں گا اس لحاظ سے کہ ہم عبادت کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کریں، اس کی تعریف بیان کریں.
اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت بنایا تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، تو ہم تو عبادت نہیں کر رہے، ہمیں تو مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم کام کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ایک مختصر سا یہ ہے کہ دیکھیں، عبادت عبدیت کا نام ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے ذمہ کام لگائے، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹا، بحیثیت بیٹی، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، بحیثیت این امپلائر، کسی کوئی آپ امپلائر ہیں، بحیثیت امپلائی، بحیثیت بزنس مین، بحیثیت پڑوسی، الغرض بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگائے ہیں۔ ان سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو یہ ہے عبادت، اور آپ عبادت ایسے کریں کہ کم از کم کیفیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نوکری کیسے کر رہا ہوں، میں جاب کیسے کر رہا ہوں، میں کیسے باپ بن رہا ہوں، میں کیسا شوہر بن رہا ہوں، میں کیسی بیوی بن رہی ہوں، میں کیسی ماں بن رہی ہوں، میں کیسا بیٹا، میں کیسی بیٹی بن رہی ہوں، میں کیسا ہمسایہ ہوں، میں کیسا امپلائر ہوں، میں کیسے اپنے سبارڈینیٹس جو میرے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کر رہا ہوں۔ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر انسان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا انسان کے اخلاق کے اندر ایک خوبصورتی نہیں پیدا ہوگی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا غصہ قابو میں نہیں ہوتا، وہ اپنی بیوی پہ غصہ کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر پہ غصہ کرتی ہیں، بچوں پہ بے جا غصہ کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر وہ کہیں باہر ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں، تو بے شک ان کو بہت غصہ بھی آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر یہی کیفیت گھر کے اندر ہو جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو جس طرح سے انہوں نے اپنے غصے پہ قابو پایا باہر، تو کیا وہ بند کمرے کے اندر اپنے غصے پہ قابو نہیں پائیں گے؟ وہ یقیناً پائیں گے۔ لیکن یہ کیفیت کا آنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو سوال پوچھا تھا، مل احسان، احسان حسن سے نکلا ہے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، اردو زبان میں بھی ہم اس کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اگر اس احسان کی کیفیت کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں پر بھی تم ہو۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو، اور یہ ہمارے دین کی تھرڈ ڈائمنشن ہے۔ ہم لوگ ڈائمنشنز کی بات کرتے ہیں تصویروں میں، آج کل کیمراز میں بھی، پہلے 3D کیمراز آئے، پھر 4D کیمراز آئے، پھر HD کیمراز آئے۔ جیسے جیسے ڈائمنشنز بڑھتی گئیں ویسے ویسے اس کیمرے کے اوپر جو تصویر آتی ہے اس کی خوبصورتی بڑھتی گئی۔ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے جس طریقے سے براڈ کاسٹ ہوتے تھے سارے پروگرام، ان کی کوالٹی آپ دیکھیے اور آج کی کوالٹی آپ دیکھیے، ہائی ڈیفینیشن، رائٹ، 4Ds۔ تو تھرڈ ڈائمنشن ہے یہ دین کی احسان۔ جب 2D پکچر ہوتی ہے اس کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اندر تھرڈ ڈائمنشن ایڈ کر دی جاتی ہے تو وہی تصویر اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی تھرڈ ڈائمنشن ہے، احسان، اور اللہ کی طرف سے اس کا نام بھی احسان ہے کہ یہ حسن پیدا کرتی ہے انسان کی پرسنالٹی میں، انسان کی شخصیت کے اندر۔ پلیز ہم سب کو اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، احسان کی کیفیت، اور وہ تبھی پیدا ہوگی جب ہم اس چیز کا احساس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہم بند کمرے میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں، ہم باتھ روم میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آفس میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں۔
یہ کیفیت جب انسان کی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی غلط کام کر لو، لیکن جب اس کو یہ یاد آتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو انسان اس غلط کام سے رک جاتا ہے۔ اپنی زبان پہ قابو، اپنے غصے پہ قابو، اپنی نظر پہ قابو، اپنے کانوں پہ قابو، اپنے جسم کے اعضاء پہ قابو، اپنے احساسات جذبات پہ قابو۔ پلیز اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چوتھا سوال بھی پوچھا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس چوتھے سوال کے بارے میں بھی ہم لوگ ایک اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے، جو کہ بہت اہم بات ہے کہ قیامت کی نشانیاں دین کے حصے کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے، اس کے اندر قیامت کی نشانیاں بھی پوچھیں انہوں نے۔ لیکن پلیز پورے کے پورے دین کو ہم سمجھے، دین بہت خوبصورت ہے، یہی تو دین فطرت ہے کہ انسان کو اللہ نے جیسے فطرتاً پیدا کیا ہے اس کے مطابق اللہ نے ہم سب کو ہمارا دین بھی دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات بھی ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@ardigital.tv کے اوپر۔ انشاءاللہ چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک ای میل آئی ہوئی ہے ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر، رضی عمر صاحب کینیڈا سے انہوں نے یہ ای میل کی ہے۔ انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ Your program Deen Fitrat is broadcasted every Sunday morning at 7:30 a.m. and since the inception of your program I've been watching all your shows and enjoy it as it relates to the reality of our lives. کہ کینیڈا میں 7:30 بجے صبح یہ پروگرام دین فطرت براڈکاسٹ ہوتا ہے اور جب سے شروع ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے دیٹ وی آل گین وزڈم اینڈ لیو اے لائف دیٹ انہینسز بیٹرمنٹ آف آور سوسائٹیز۔ تو جاری رکھیں اس کو، کیونکہ یہ روزانہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے اور اللہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو حکمت آئے اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں جو ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو تھینک یو ویری مچ رضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں کہ آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اخلاص نصیب ہو اور ہم اللہ کے لیے ایک ایسی بات کر سکیں جو کہ معاشرے کے اندر ایک بہتری پیدا کر سکے۔ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ ہم معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج لا سکیں اور ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ایک دنیا کے سامنے اپنے دین کی ایک بہت خوبصورت عکاسی کر سکیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے یہاں پر۔ اور کچھ سوال پوچھے ہیں کہ معافی کے بارے میں کہ کچھ لوگ، میں صرف سمرائز کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، جانتے بوجھتے نقصان پہنچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو کبھی کبھی ایکیوز بھی کرتے ہیں، سلینڈر کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے نقصان پہنچاتے ہیں، ڈس رسپیکٹفل ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی معاف کر دیا جائے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ جب ان کی ذات پہ کبھی حملہ ہوا تو انہوں نے معاف کیا، لیکن جب اس سے معاشرے میں کوئی عمومی نقصان پہنچا تو پھر معاف نہیں کیا۔ ہر ایک کو معاف نہیں کیا جاتا، لیکن جج کیا جاتا ہے کہ اس کے اس عمل سے کتنا نقصان پھیل رہا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی سے بات کرے مثال کے طور پہ اور وہ میری صرف اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے معاشرے کے اندر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اچھی بات تو یہی ہے، بڑا دل تو یہی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں مجھ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دوری اختیار کی جائے تاکہ ان سے اتنا انٹریکشن ہو ہی نہ، اتنا زیادہ ہم ان کے ساتھ منگل اپ ہو ہی نہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہوگی نقصان پہنچائیں گے، کوئی بری بات کر دیں گے، کوئی طنزیہ جملہ کس دیں گے، تو تھوڑا دور دور رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قطع تعلقی کر دی جائے، میں بالکل یہ قطع تعلقی کرنا ہمارے دین کے اندر بالکل جائز نہیں ہے، لیکن قطع تعلقی کی جو ضد ہے، اپوزٹ ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر روز ملاقات کریں ان سے۔ تو دور دور رہیں، تھوڑا سا ہر بندے کے شر سے بچنا چاہیے، اپنے لوگوں کو اپنے شر سے بچانا چاہیے۔ تو اگر تو صرف ذات سے متعلق ہے تو معاف کر دینا یہی
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمیں امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے اللہ کے لیے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور سوال یہ کہ کس طریقے سے میں اسلام کو پریکٹس کروں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی۔ کہتے ہیں کہ میں اگین سمرائز کر رہا ہوں کہ میں آئی کنٹینیو ٹو فیل ان مائی لائف، کہ زندگی میں فیلیئرز آتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ شک آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کسی گناہوں کی سزا تو نہیں دے رہے۔ دیکھیں دنیا دارالامتحان ہے، یہ چیز ہمیں سب کو یاد رکھنی چاہیے، یہ چیز مجھ کو بھی یاد رکھنی چاہیے، یا آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہم کہیں سے آ رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹیمپریری فیز ہے ہمارا اس دنیا کے اندر، اس میں ہر لمحے کسی نہ کسی امتحان میں ہم ہیں۔ وہ امتحان کبھی کبھی کسی نقصان کی شکل میں آتا ہے، اور وہ امتحان کبھی کبھی کسی فائدے کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ میں تمہیں آزماؤں گا بالخیر والشر، خیر کے ساتھ شر کے ساتھ، اور یقین جانیں کہ خیر کا جو امتحان ہے نا وہ شر کے امتحان سے زیادہ مشکل امتحان ہے۔ اگر کسی کا مال چلا گیا، مثال کے طور پہ تجارت میں نقصان ہو گیا، بزنس میں اس کو لاس ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے، اللہ سے تعلق ہے اس کا، تو اس کا دل ٹوٹے گا، وہ دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ نقصان ہو گیا، اب میں کیا کروں، اپنے طریقے آزمائے گا، دعاؤں میں زیادتی کر دے گا۔ تو دوسرے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا قرب بڑھ گیا، اس نے دعاؤں میں اضافہ کر دیا۔ تھا تو امتحان، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا لگاؤ، اس کا قرب، اس کی دعائیں وہ بڑھ گئیں۔ تو یہ تو فائدہ ہو گیا اس کو، اگر ہم اس کو واقعی میں غور سے دیکھیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال آ گیا تو مال تو بہت لوگوں کو ایروگنٹ کر دیتا ہے، مال تو بہت لوگوں کو متکبر کر دیتا ہے، وہ تو خدا کو بھول ہی جاتے ہیں، جبکہ تھا وہ بھی امتحان۔ اس امتحان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس امتحان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میرے پاس مال آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتیں دیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں بہت آگے بڑھ جاتا۔ میں اس مال کو اچھے راستے میں خرچ کرتا، غریبوں پہ خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ کے دین کی اس کو پھیلانے میں خرچ کرتا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے ایونیوز ہیں اچھی جگہ مال خرچ کرنے کے۔ تو میں مال کو خرچ کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اور عاجزی میرے اندر اور آ جاتی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے کہ میں اتنا کمزور انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر اتنی بے تحاشا ہیں۔ تو اس کے اندر عاجزی بڑھ جانی چاہیے تھی، شکر بڑھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اکثر لوگ مال کے آنے پہ، کوئی بھی خیر کے آنے پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو فیل ہو گئے اس امتحان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ میں نے موت اور زندگی صرف اس لیے بنائی ہے کہ میں دیکھوں، امتحان لوں کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کر کے آتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو زندگی تو دارالامتحان ہے، کبھی تنگی سے، پریشانی سے، کبھی اچھائی سے، خیر سے۔ صحت بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، مال آتا بھی ہے، مال جاتا بھی ہے، یہ سب امتحانات ہیں۔ تو پلیز کوئی بندہ اپنا دل چھوٹا یہ نہ کرے کہ او میرے اوپر اتنی زیادہ مشکلیں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ جیسے مجھ سے ناراض ہے اور مجھے عذاب دے رہے ہیں، تو میں کیا کروں۔ دیکھیں ہر مشکل عذاب نہیں ہوتا، کچھ مشکلیں امتحان ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کنٹینیوسلی غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے اور اللہ سے رجوع نہیں کر رہا، توبہ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جگانے کے لیے اس کے اوپر کوئی مشکل بھیج دیتے ہیں، تاکہ یہ بھی اپنی اللہ سے لو دوبارہ لگائے، اللہ سے دوبارہ تعلق جوڑے، اور یہ بھی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے، یہ بھی خیر ہی چھپی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی۔ اور سب سے بڑی خیر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ تو پلیز دل بالکل چھوٹا مت کیجیے، بہت نعمتیں بھی ہیں، اپنی نعمتوں پہ تھوڑا سا غور کیجیے۔ آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، صحت کی نعمت، گھر کی نعمت، کھانے کی نعمت، خاندان کی نعمت۔ ہم شاید اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بہت معمولی چیزیں ہیں،
ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں جو کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، تو پلیز بالکل مایوس نہ ہوں. یہ شیطان ہے جو ہمیں مایوسی میں دھکیلنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، کبھی بھی نا امید مت ہونا. ہم شیطان کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، وساوس ڈالتا ہے. ہم ان وساوس کو اگنور کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اور ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں. بالکل کسی نا امیدی کے اندر مت جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. پروگرام دیکھتے رہیے گا، سوالات بھی کرتے رہیے گا دین فطرت @ARYdigital.tv کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.